بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جن کا کام انسانوں کو صحیح راستے پر لانا اور برے کاموں سے روکنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغمبر پر کتابیں بھیجیں تاکہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے طریقے بتائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور ہمارے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ ان پیغمبروں کو اللہ پاک نے دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا۔ انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام علیہ السلام مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے انہیں شہر نینوا، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو بہت احسن طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کی اور دعوت اللہ میں ہمیشہ ہمتاً مصروف رہے۔ خداوند قدوس کی مہربانیوں اور انعام و کرام سے لوگوں کی امیدیں دلائیں اور غضب سے بھی ڈرایا، لیکن انہوں نے ان کی فرمانبرداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ زبان سے بھی آپ کو رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ حق تعالی شانہ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا، جس جگہ قوم سمود آباد تھی۔ وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ، اور سب کے سب نافرمان تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، نبی بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی پر، جس سے کچھ زیادہ پر، یعنی اگر عاقل و بالغ شمار کیے جائیں تو 1,00,000 اور چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زائد۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنے قوم سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ، اور وہ مردود قوم کبھی اس کلمے کو اپنی زبان پر نہ لاتی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی کہ اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی تم کو نبی اللہ نہیں کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت رنجیدہ ہوتے اور ساری قوم بت پرستی و مدہوشی میں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو؟ اس میں تمہارے واسطے کوئی نفع کی بات نہیں، کیونکہ یہ بے ضرر ہیں، نہ آپ کو ضرر کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کے، وہ تمہارے خود تراشیدہ ہوئے بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام سے یہی کہنے لگے۔ لیکن باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت یہ کہتے کہ اے میری قوم، خدائے واحد کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو راہ ضلالت اختیار کی ہوئی ہے اسے فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ ضلالت نہ چھوڑی تو کہیں خدائے تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہ کر دے، مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب یونس علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس، یہ تو بتائیے کہ عذاب کیا چیز ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت یہی کہا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ عذاب آتش دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور ان مردودوں نے کہا بھلا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہردرمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید باقی نہ رہی تو دعوت الہی حق کو یہ قبول کریں گے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی نہیں چلیں گے، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے خداوند قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی۔ تو ندا آئی، اے یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہتے تھے۔ حکم ہوا کہ فوراً پہنچیں اور شہر دمشق میں، تاکہ وہاں کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں
اور یہ خفا ہو کر چلے۔ راہ میں ایک ندی آئی، ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور عورت کا ہاتھ تھام کر ندی میں پہنچے۔ ندی کے پانی نے زور کیا تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، اور کاندھے پر جس کو لیا ہوا تھا وہ کسی طریقے سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے اور وہاں آ کر دیکھتے ہیں جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناچار مجبور ہو کر جب اس شہر میں واپس پہنچے تو وہاں کے سرداروں اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور پھر وہ ایک مدت تک وہاں رہے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور آزاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اسی وجہ سے وہ عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو بہت اچھی اور بھلی ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ کسی طرف چل دیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، اور چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ دریا کے بیچ میں کشتی پہنچی تو بھنور کے چکر میں آ گئی، اور یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا، بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والے نے بہت معلومات کی، کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر قرعہ اندازی کی گئی، اس قرعے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ دریا میں چلے جائیں، کشتی بھنور سے بچ جائے گی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے یونس کو ثابت نگل جا اور کسی طرح سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور آپ کو ثابت نگل گئی۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو 3 اندھیروں میں رکھا، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا دریا کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت عاجزی کی۔ ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یونس علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، پس پکارا یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سن کر مچھلی فوراً دریا کے کنارے پر گئی اور خود جگہ پہ لا کر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہت نازک و ضعیف تھی، وہ بہت اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے تھے، کچھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے اور آپ کو سائے کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل سے ایک درخت کدو کا پیدا فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس کو کھائیے اور اس کے سائے میں دھوپ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں کوئی قوت اور طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی اور ان کی راہ دیکھتی تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چھڑا لیا تھا۔ اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔